السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یکابر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے وقت ہوئی جب فرعون مصر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والدین سخت پریشان ہوئے۔ اس پریشانی کے وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں القاء کیا کہ ایک تابوت بنا کر اس بچے کو اس میں رکھ کر دریا میں ڈال لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ہدایت خداوندی کے تحت ویسا ہی کیا۔ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے کنارے میں آ لگا۔ فرعون کے گھرانے کے آدمیوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا اور بچہ کو محل میں لے گئے۔ فرعون نے بچہ کو قتل کرنا چاہا، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو قتل کرنے نہ دیا اور کہا کہ یہ بچہ میرے اور تیرے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا نہ تھا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ جو صندوق کے پیچھے گئی تھی، اس نے آل فرعون کو یہ کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی دایا کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچہ کی خدمت کے لیے نہایت ہی موزوں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی والدہ کی نشاندہی کی اور اجازت چاہی کہ وہ اس کو لے آئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ گھر گئیں اور والدہ کو لے آئیں۔ بچہ اپنی والدہ کی آغوش تربتی میں آ گیا اور خدا کا وعدہ پورا ہو گیا کہ بچہ کو تیری طرف لوٹا دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گو شاہی محل میں پرورش پائی، لیکن ان کی بیدار آنکھیں بنی اسرائیل کے ظلم و ستم کو دیکھ رہی تھیں۔ بنی اسرائیل اس زمانہ میں نہایت ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کا خون اس ظلم کو دیکھ کر کھولتا۔ ایک مرتبہ آپ ایک راستے پر جا رہے تھے کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا۔ اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے بلایا۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھے اور مصری کے منہ پر تمانچہ دے مارا۔ وہ وہیں مر گیا۔ آپ کو بہت افسوس ہوا کیونکہ آپ کا ارادہ قتل کرنے کا نہ تھا۔ آپ نے خدا سے معافی مانگی اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس قتل کی خبر حکام کو ہو گئی۔ آپ وہاں سے نکلے، مدینہ کی طرف چلے گئے۔ یہیں آپ کی شادی شیخ کبیر کی بیٹی سے ہو گئی، یعنی شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہو گئی۔ آپ کی بکریاں 10 سال تک چراتے رہے، پھر مصر کو روانہ ہو گئے۔ جب واپسی مصر جا رہے تھے تو وادی مقدس میں طور کی جانب میں آگ کی روشنی دیکھی، تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہر جاؤ، میں نے آگ دیکھی ہے۔ جب اس طرف گئے تو وادی کے دائیں جانب سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ جہانوں کا پروردگار ہوں۔ یہاں سے اللہ نے عصا اور ید بیضا کا معجزہ دیا۔ حکم خداوندی کے تحت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، توحید کا پیغام پہنچایا، شرک اور گناہوں سے باز رہنے کی تعلیم دی، بنی اسرائیل کو اپنے پنجِ ظلم سے نجات دینے کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ناگہاں صریح اژدھا تھا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید اور روشن تھا۔ فرعون نے ملک کے تمام جادوگروں کو بلایا اور ان کا حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرایا۔ جب آپ سب پر غالب آ گئے تو وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ فرعون اس بات پر شدید غصے ہوا اور ان پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی زیادہ تذلیل ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجے۔ جب کبھی عذاب نازل ہوتا، فرعون حضرت موسیٰ سے درخواست کرتا کہ وہ عذاب کے ہٹ جانے کی دعا کرے اور وعدہ کرتا کہ عذاب کے ہٹ جانے پر ضرور ایمان لائے گا، لیکن جب عذاب ہٹ جاتا تو وہ پھر اپنی پرانی روش پر چل پڑتا۔ جب مصریوں کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر فلسطین کی طرف چل پڑے۔ جب فرعون کو علم ہوا
کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے گیا ہے، تو ایک لشکر جرار جمع کیا اور ان کے تعاقب میں چل دیے۔ بنی اسرائیل لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی۔ جب آپ علیہ السلام بحیرہ کلزم کے کنارے پہنچے تو کنارے سے پانی ہٹا ہوا تھا، وہ خشک راستہ پر چل دیے۔ فرعون نے بھی اپنے لشکر کو اسی راستے پر ڈال دیا۔ جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دوسرے کنارے پر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو من و سلوہ عطا کیا، پھر گرمی سے بچنے کے لیے اس صحرا میں بادلوں کے پرے آ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ آپ کے ساتھ 70 آدمی تھے، وہ نیچے رہے، اور آپ کوہ طور پر چڑھ گئے۔ واپس آ کر ان لوگوں کو خدا کے احکام بتائے۔ انہوں نے کہا، جب تک ہم خود نہ خدا کو دیکھ لیں ہم نہ مانیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی اور ان آدمیوں پر غشی کی موت طاری ہو گئی۔ جب آپ واپس آئے تو بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ آپ نے بچڑے کو جلا کر راکھ دریا میں پھینک دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں بحیثیت فاتح داخل ہونے کو کہا، لیکن انہوں نے جنگ سے انکار کر دیا۔ 40 سال بیابانوں میں سرگرداں پھرنے کے بعد وہ کنعان پہنچے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھائی تھا، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ان کے جرنیل یوشع نے حملہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی یہیں ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت یوشع نے قانون موسوی نافذ کیا۔